آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کی شب جنت کی سیر کی ہے تو آگے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تو سرکار نے پوچھا جبریل یہ کس کی قدموں کی آہٹ ہے جو میرے آگے آگے چل رہا ہے؟ آقائے کریم سے جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ آپ کا بلال جو غلام ہے نا اس کے قدموں کی آہٹ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آقا جب زمین پہ تشریف لائے تو فرمایا بلال بتا آخر تو کون سا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے جنت میں میں نے اپنے آگے تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے؟ تو حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں وضو کرتا ہوں اور جب وضو کرتا ہوں تو اللہ جتنی توفیق دیتا ہے پھر میں تحیت الوضو کے حوالے سے اتنی رکعتیں پڑھ لیتا ہوں تو اسی کا صدقہ ہے کہ شاید آپ نے میرے قدموں کی آہٹ جو ہے میرا شاید وہی عمل مقبول ہے کہ اس کی برکتوں سے جو ہے جنت میں میرے قدموں کی آہٹ سنی گئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہر وقت باوضو رہنے کا عادی ہوگا فرشتے اس کے دوست ہوں گے، مرے گا تو شہادت کی موت اس کو ملے گی، اگر بستر پر بھی مرے تو اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ ہر تو یہ ہے اللہ اکبر باوضو رہنے والا انسان جب دنیا سے جائے گا تو ایمان پر جائے گا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے وہ قوم جو ہمیشہ باوضو رہتی تھی اب تو حالت یہ ہو گئی لوگوں کو کہا جائے چلو بھائی نماز کے لیے تو لوگ کہتے ہیں مولانا طہارت سے نہیں ہے، لوگ ناپاک رہتے ہیں، کھڑے ہو کر کے پیشاب کر لیا اور ناپاک کہتے ہیں ہم ناپاک ہیں، ہماری طہارت ٹوٹ گئی۔ مسلمان تجھے شرم آنی چاہیے، ایسے لوگوں کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں بھی شرم محسوس کرنا چاہیے۔ سوچو تو صحیح کس دین کے ماننے والے ہو؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صفائی طہارت آدھا ایمان ہے، جس مذہب کے اندر نصف ایمان ہو طہارت پاکی آدھا ایمان ہو، اگر وہی قوم پاک نہ رہے گی تو پھر کون پاک رہے گا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اور آقا فرماتے ہیں سردی کے اندر جو وضو کا اہتمام کرے، اس لیے کہ ممکن ہے گرمی میں گرمی کی وجہ سے لوگ ٹھنڈک پہنچانے کے لیے چلو وضو کر لیں کہ ٹھنڈک بھی پہنچ جائے گی اور وضو بھی ہو جائے گا، لیکن سردی میں جب دل وضو کرنا نہ چاہیں آقا فرماتے ہیں اس وقت جو اہتمام سے وضو کرے گا۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے آج مسلمانوں کو وضو کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اگر داڑھی ہے تو اس کو مسل کر کے دھونا چاہیے تاکہ بالوں کی جڑ تک کے جو ہے وہ پانی پہنچے۔ لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں لیکن مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، ساری زندگی ان کا وضو ہی نہیں ہوتا، بلکہ وضو تو اپنی جگہ اللہ اکبر غسل بھی نہیں ہوتا اور پھر ناپاک ہی رہتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح ہم کبھی سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، مسلمانوں کے پاس وقت بھی نہیں سیکھنے کے لیے۔ بہرحال کتنی باتیں عرض کی جائے اور آقا فرماتے ہیں دوسرا فعل کفارات میں سے یہ ہے کہ نماز جب ادا کی جائے تو با جماعت ادا کی جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اصل نماز جماعت کے ساتھ ہی ادا کرنا ہے، اور جو نماز جماعت سے ہٹ کر کے پڑھی جائے وہ صرف نماز ہے، لیکن اصل نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے۔ عذر شرعی معنی نہ ہو تو پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور بہت ساری احادیث میں آئے کہ جو جان بوجھ کر نماز ترک کر جماعت ترک کرے، جماعت جان بوجھ کر عذر شرعی کے بغیر ترک کرے، آقا فرماتے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ عذر شرعی کے بغیر جو جماعت یوں ہی چھوڑنے کا عادی ہو جائے مرتے وقت تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، تو جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا اس کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا مرتے وقت؟ ہمیں دنیا سے مسلمان جانا ہے، ایمان پر جانا ہے، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تیسرا فعل یہ ہے، تیسرا عمل یہ ہے ایک نماز ہو گئی تو اس نماز کے بعد پھر تمہارا دل مسجد میں لگا رہے۔ اس کا کیا مطلب؟ نماز ہونے کے بعد دل مسجد میں لگا رہنا، یعنی ایک ظہر پڑھ لی تو اب دل میں یہ بار بار شوق رہے کہ کب عصر کی اذان ہوگی اور میں عصر کے لیے مسجد جاؤں گا۔ مسلمان کو کرکٹ کی طرف تو دل لگا رہتا ہے مسلمانوں کا، فلموں اور سیریلوں کی طرف تو دل لگا رہتا ہے، کیا مسجدوں کی طرف بھی دل لگا رہتا ہے؟ گھروں کی طرف تو دل لگا رہتا ہے، گناہوں کی طرف تو دل لگا رہتا ہے، کیرم کلبوں کی طرف تو دل لگا رہتا ہے، کیا کبھی اللہ کے گھر کی طرف بھی دل لگا رہتا ہے؟ جس کا دل مسجد میں لگا رہے اس کے لیے تو ایک فضیلت اور بھی میرے آقا نے بیان فرمائی کہ جو مسجد سے نکلے اور اس کا دل مسجد میں لگا رہے کل قیامت کے دن اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔
اور جس کو عرش کا سایہ ملے گا، قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، وہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن اس کے لیے صرف ظہر کی 4 رکعت کے برابر ہوگا۔ اس لیے مسجد میں دل لگا رہنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو ہمارے شہر میں ٹرین تو نہیں ہے نا، لیکن ہمیں اگر ٹرین سے سفر کرنا ہے تو ہمیں عام طور پہ منماڑ جانا ہوتا ہے، تو ہمیں ٹرین ہے 10 بجے کی، اس لیے ہم نے 8 بجے گھر سے نکلنا ہوتا ہے، کیونکہ 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ تو اسٹیشن پہنچنے میں لگ جاتا ہے۔ 10 بجے کی ٹرین ہے اور ہم نکلے 8 بجے گھر سے، درمیان میں 1 گھنٹہ تھا، 9 بجے تک پہنچ جائیں گے، پھر وہاں سے بس اسٹاپ سے اسٹیشن جائیں گے۔ ایسے میں کوئی بہت پرانا دوست مل گیا اور برسوں بعد ملا، ارے ماشاءاللہ کہاں جا رہے، آئیے آئیے آئیے، وہ سوچے گا یا اللہ اگر اس کے ساتھ چائے پینے بیٹھے تو ٹرین چھوٹ جائے گی۔ صحیح ہے، اب اس سے محبت بھی ہے، اس سے پیار بھی ہے، اس سے الفت بھی ہے، برسوں کے بچھڑے ہوئے آج ملے، گلے مل رہے ہیں، لیکن دل دھک دھک کر رہا ہے کہ میری ٹرین کہیں چھوٹ نہ جائے۔ یہی تو ہے نا، میری ٹرین کہیں چھوٹ نہ جائے۔ چائے پیتا ہے، ارے یار بہت دنوں کے بعد ملے یار، کب کیا کہاں رہتے ہو آج کل، کیا کرتے ہو؟ ہاں نا بھائی یہ کرتا ہو، بار بار یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا منہ نہیں دیکھ رہے ہیں جواب دیتے وقت، گھڑی دیکھ رہے ہیں، کبھی موبائل میں دیکھتے ہیں، کبھی دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل ٹرین سے لگا ہوا ہے نا، اس کو کہتے ہیں دل لگا ہونا۔ مسلمانوں یقین سے بتانا، اگر ایمان کی ذرہ برابر رمق ہے تو بتانا، کیا ایک نماز کے بعد کبھی ہم بھی بار بار گھڑی دیکھتے ہیں کہ کب اذان ہوگی، کب اذان ہوگی مسجد جائیں گے، کب اذان ہوگی مسجد جائیں گے؟ یہ کیفیت صحابہ کی تھی، ان کے ہاتھوں میں ہماری طرح گھڑی تو نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ لوگ بار بار کان مسجد کی طرف متوجہ کرتے تھے، کب اللہ کا منادی بلائے گا اور ہم اللہ کے گھر کی طرف جائیں گے۔ اولیاء اللہ کا یہی حال ہوتا تھا، بلکہ وہ اپنے گھر میں جب گھر بناتے تھے تو وہ گھر کی کھڑکی مسجد کی طرف کھولتے تھے، اس لیے کہ گھر کی کھڑکی مسجد کی طرف کھلے گی تو اذان کی آواز صاف صاف سنائی دے گی، اور جیسی اذان کی آواز آئے گی تو ہم فوری طور پر اللہ کے گھر کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ آج تو مسلمان کس قدر اللہ اکبر بے غیرت ہو گیا، مسلمان کہتا ہے یار مسجد کا بھونگا ہماری طرف نہیں چاہیے، نیند خراب ہوتی ہے۔ یہ حال ہے، ٹرسٹیوں کمپلین کی جاتی ہے، بھونگا پھیر دو ادھر۔ مسجد کا جو ہوتا ہے نا اسپیکر جس کو آپ کہتے ہیں، اور کیا کیا آپ اس کو کہتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر کا وہ جو بھونگا، میں آپ کی زبان بولنا چاہتا ہوں تاکہ میرے بچے بھی سمجھ جائے۔ ظاہر سی بات ہے میں اسپیکر اور کیا کیا بولوں گا تو آپ کے سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن اگر میں بھونگا بولوں گا تو میرا بچہ سمجھ جائے۔ کمپلین کرتے ہیں اذان کی آواز آتی ہے اس لیے نیند خراب ہوتی ہے۔ وہ مسلمان کیا ہے جو اذان کے بعد بھی سوتا رہے؟ تیری نیند پر لعنت ہے جو اذان کے بعد بھی تجھے آ رہی ہے۔ وہ نیند رحمان کی عطا کردہ نہیں، وہ نیند تو شیطان کا فریب ہے، شیطان کا مکر ہے۔ کون سی نیند ہے جو اذان کے بعد خراب ہوتی ہے؟ اور خدا کی قسم اذان کے بعد نیند کا خراب ہو جانا ہی تیری آخرت کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر وہ نیند جو اذان کے بعد خراب نہیں ہوتی تو پھر تیری آخرت خراب ہے، کیونکہ میرے رسول نے، اللہ اکبر، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں نے، رسول اعظم کے خلفاء نے یہ بتا دیا، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہی ہے، اور نماز کے لیے نیند کا خراب ہونا ضروری۔ اگر نیند خراب نہیں کی تم نے تو تمہاری آخرت خراب۔ ساتھ میرے آقا شب قدر میں عبادت کرتے، تو شب قدر کے متعلق اختلاف ہے کہ یہ ہوتی کب ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ 23ویں تاریخ کو ہوتی، اس لیے بعض صحابہ 23 کو عبادت کرتے تھے۔ کچھ نے کہا کہ وہ 25 کو ہوتی ہے، کچھ نے کہا کہ وہ 27 کو ہوتی ہے، کچھ نے کہا کہ 29 کو ہوتی ہے، کچھ نے کہا کہ یہ
آخری عشرے کی کسی بھی رات میں ہوتی ہے، یا 21 کو ہوگی یا 22 کو ہوگی یا 23 کو ہوگی یا 24 کو یا 25 کو، 26 کو، 27 کو، 29 کو، کبھی بھی ہو۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، صرف یہ آخری